بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ تو یہ پی ایم ایس کا تھرڈ پیپر ہے اور پاسٹ پیپر آپ کو پتہ ہے پی پی ایس سی کی تیاری کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ ایک کوئز ہے، آپ وہ ضرور اٹیمپٹ کریں۔ اگر آپ نے کوئی ریسنٹ جو جاب ہے جیسے اینٹی کرپشن کی جاب ہے وہ اپلائی کی ہوئی ہے تو اس سے یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی۔ ہم روز ایک پیپر اپلوڈ کرتے ہیں، بلکہ 2 پیپر اب تو اپلوڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ پہلا کویسچن ہے، اور یہ ون لائنر سٹیٹمنٹ کی صورت میں اس لیے ہم نے دیا ہوا ہے تاکہ آپ کو ریوائز کرنے میں آسانی ہو جائے، اور ایم سی کیو میں جو آپ کویسچن یاد کرتے ہیں وہ آپشن جو ہے کی وجہ سے وقتی طور پر ہمیں یاد ہو جاتا ہے لیکن بعد میں بھول جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو بالکل بھی جو کویسچن ہے نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، فادر آف فارمر یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ میڈلائن البرائٹ، میڈلین جو البرائٹ تھی وہ خاتون تھی اور سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی یو ایس اے کی بل کلنٹن کے دور میں 1997 سے 2001 تک۔ واز آلسو اے ممبر آف یونائٹڈ نیشن کمیشن آن انڈیا اینڈ پاکستان، یہ اس کے والد کی بات ہو رہی ہے، اور اس نے کتاب بھی لکھی تھی ڈینجر ان کشمیر۔ اس بندے کا نام کیا تھا جناب؟ اس کا نام تھا جوزف کوربل، اس کے والد کا نام۔ اچھا جی، فارمر پرائم منسٹر آف ملیشیا مہاتیر محمد واز بائی ایجوکیشن۔ یہ کویسچن اب ضرور ریپیٹ ہوگا کیونکہ مہاتیر محمد آج کل پھر ایک دفعہ نیوز میں ہے، اور وہ کیا تھے؟ میڈیکل ڈاکٹر تھے بائی پروفیشن۔ ایپسٹیمالوجی از دا اسٹڈی آف نالج۔ دا لیڈر آف 1958 کوپ ان عراق وچ لیڈ ٹو پروکلیمیشن، یعنی کہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا 1958 میں، کوپ کیا تھا، یعنی کہ جب آپ کی جو فوج ہوتی ہے یا کوئی مطلب سویلین بھی ہو سکتا ہے یہ، جو کہ قابض ہو جاتا ہے حکومت پہ، اور انہوں نے کہا تھا عراق کو ریپبلک اناؤنس کیا تھا۔ وہ کون تھا؟ یہ جی عبد الکریم قاسم تھا۔ اکثر یہ سوال آتا رہتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عبد الکریم قاسم جو ہے وہ اس نے عراق کو ریپبلک جو تھا وہ اناؤنس کیا تھا، یعنی کہ کنگڈم نہیں یا بادشاہت نہیں چلے گی، اب ریپبلک ہوگی۔ میجر شبیر شریف واز اوارڈی نشان حیدر پوسٹیومسلی۔ پوسٹیومسلی کا مطلب ہے وفات کے بعد، اور ان کو بریوری کا ایک اور میڈل بھی دیا گیا تھا ان کے کیریئر کے دوران، تو وہ کون تھا نشان جرت۔ اچھا جی، وچ انڈین پرسنالٹی سروڈ ایز پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ان 1953 to 1954؟ وجے لکشمی پتی پنڈت۔ اچھا، اس کے بعد جناب ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے یو این جنرل اسمبلی کی جو پریزیڈنٹ شپ ہوتی ہے وہ 1 سال کی ہوتی ہے۔ ان وچ آرگن آف یونائٹڈ نیشن آل ممبر اسٹیٹ آف یو این آر ریپرزینٹیڈ جنرل اسمبلی، مطلب جس میں تمام یونائٹڈ نیشن کے جو ہیں وہ ممبر ریپرزینٹ ہوتے ہیں، باقی کسی بھی آرگن میں تمام جو کنٹریز ممبر ہیں، اور 193 ممبرز ہیں جس وقت جو ریگولر ممبر ہیں، اور 2 آبزروری اسٹیٹس بھی ہیں، اور ان کے نام آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ استاد اللہ بخش جو تھے وہ ایک پاکستانی تھے، فیمس تھے، کیا تھے؟ پینٹر تھے۔ ایڈوائزر آف پی ایم ایف فارن افیئر، دیکھیں جی یہ اس وقت سرتاج عزیز تھے، اب ظاہری بات ہے چینج ہو گئے ہیں، اور اس وقت ان کی ڈگری کے بارے میں پوچھا گیا تھا، لیکن اب اگر اس طرح کا کویسچن آئے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ فیض شیخ کے متعلق آ سکتا ہے، تو آپ وہ کر سکتے ہیں کہ ان کی بایوگرافی تھوڑی پڑھ سکتے ہیں۔ پی ایم ٹو جنرل اسمبلی، مطلب پرائم منسٹر ٹو جنرل اسمبلی لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ پیپر میں یہ سوال آیا ہوا تھا کہ جو نواز شریف اس وقت پرائم منسٹر تھے انہوں نے جو سپیچ کی تھی، اور اب عمران خان جو ہیں وہ جو انہوں نے سپیچ کی ہے، تو شاید اب ان کے متعلق کوئی پوائنٹ آ جائے۔ اس وقت ان کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ جنرل اسمبلی میں انہوں نے اپنے خطاب میں کیا چیز ہائی لائٹ کی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ہے یو این ایف سی سی، یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج۔ وہ کب اڈاپٹ کیا گیا تھا؟ وہ جناب ارتھ سمٹ ریو ڈی جنیریو برازیل کا ایک شہر ہے، اور یہ بہت اہم کویسچن ہے، اور یہ کب فورس ہوا تھا؟ انفورس اس کو کب کیا گیا تھا؟ 1994 میں مارچ، اور یہ کب ہوا تھا؟ 1992 میں۔ ریو ڈی جنیریو کہاں کا ہے؟ برازیل کا ہے، اور برازیل کا کیپٹل کیا ہے؟ براسیلیا۔ ڈی بیئر کہتے ہیں جی ایک بگیسٹ کمپنی ہے ڈائمنڈ انڈسٹری میں، اس کا فاؤنڈر کون تھا؟ جان سیسل رولز ہے۔ فرسٹ یو این کمشنر فار ہیومن رائٹ واز، ہیومن رائٹ جو کمشنر تھا پہلا وہ جوز آیالا لسو تھا، جو کہ شاید یہ ایکواڈور یا یہ کوئی ساؤتھ امریکن کنٹری تھے جس کے تھے۔ دا ٹریٹی آف یورپین یونین 1992 واز آلسو نون ایز ماسٹرکٹ ٹریٹی۔
maastricht ٹریٹی، یورپین یونین کی جو ٹریٹی ہوئی تھی 1992 میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ maastricht ٹریٹی۔ کنگ عبدالعزیز بن سعود نیم دا کنگ آف حجاز اینڈ نجد۔ حجاز مکہ اور مدینہ کی سرزمین تھی مشترکہ طور پہ، اور نجد جو تھا یہ سعودی عربیہ کا سینٹرل جو ایریا ہے وہ ہے۔ تو یہ کب سعودی عربیہ اس کا نام رکھا گیا تھا حجاز کا؟ اور یہ 1932 میں۔ ہیڈ کوارٹر آف افریقن یونین ادیس ابابا میں ہے، ٹھیک ہے۔ افریقن یونین کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ادیس ابابا میں ہے، جو کہ ایتھوپیا کا کیپٹل بھی ہے۔ دا انڈین نوبل پرائز ونر ان اکنامکس واز امرتیہ سین۔ 1998 میں اکنامکس میں انہوں نے نوبل پرائز جیتا تھا۔ زمین کو 23 گھنٹے 56 منٹ اور 4 سیکنڈ لگتے ہیں اپنی ایکسس کے گرد ایک روٹیشن کو کمپلیٹ کرنے میں۔ جب ایک گیس جو ہوتی ہے وہ لیکوڈ پروسیس سے، مطلب گیس لیکوڈ میں ٹرن ہوتی ہے، تو اس پروسیس کو ہم کنڈنسیشن کہتے ہیں۔ کنڈنسیشن ہوتا ہے کسی چیز کو پریس کرنا، دبانا، کنڈنس کر دینا۔ یسٹ، یہ جو بریڈ وغیرہ بنتے ہیں یسٹ اس میں یوز ہوتی ہے۔ یسٹ یوز ان میکنگ آف بریڈ ان، وہ کیا چیز ہے جی؟ یسٹ فنگس ہے۔ یسٹ خمیر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ ڈیزیز جو ڈپتیریا ہے یہ کس کو افیکٹ کرتی ہے جی؟ تھروٹ کو، گلے کو، انسانی باڈی کے اندر۔ اور وین دا فرسٹ نوبل پرائز واز اوارڈیڈ 1901، 1901 میں۔ اور یہ الفریڈ نوبل جو تھا یہ کہاں کا تھا؟ سویڈن کا تھا، جس نے یہ آغاز کیا تھا۔ The presidency of United Nations Security Council rotates in alphabetical order or in its among its member every 1 month۔ ہر مہینے سیکیورٹی کونسل جو ہے اس کا پریزیڈنٹ چینج ہوتا ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبر ہیں اور 10 نان پرماننٹ ممبر ہیں جو 2 سال کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں۔ اور پرماننٹ ممبر کون سے ہیں؟ کائنڈلی آپ ضرور لکھیں کمنٹ سیکشن میں۔ دا یونیسکو وچ ڈیلز ود ایجوکیشن، سائنس اینڈ کلچر، ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے جی؟ پیرس کے اندر ہے۔ بیجنگ ڈکلیریشن اینڈ پلیٹ فارم فار ایکشن 1992 ڈیلز ود کس چیز کے ساتھ؟ اسٹیٹس آف وومن، رائٹس آف وومن کے متعلق جو ہے وہ بیجنگ ڈکلیریشن ہے۔ پیمرا کے چیئرمین اس وقت جو تھے وہ شاید ابصار عالم تھے یا جو بھی خیر تھے۔ اب آپ کو کرنٹ چیئرمین کا پتہ ہونا چاہیے کہ کرنٹ پیمرا چیئرمین کون ہے، اور کرنٹ کے جتنے بھی کویسچن ہیں وہ میں آپ کے لیے اس لیے چھوڑ دوں گا کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ سدا بہار ہے۔ انشاءاللہ جب بھی کوئی پیپر کی تیاری کرنا چاہے، اس سال، اگلے سال، اس سے اگلے سال، تو اس لیے جو کرنٹ کے پیپر ہیں آپ خود فل کریں گے۔ شرمین عبید چنوائے، انہوں نے آسکر ایوارڈ جیتا تھا 2012 میں جناب۔ وہ فلم کا نام تھا سیونگ فیس۔ اب اس انہوں نے 2016 میں پھر ایک ڈاکومنٹری فلم پہ ایوارڈ جیتا ہے، گرل ان ریور، تو گرل ان دا ریور۔ تو پھر اس لیے آپ کو ان کے 2 اکیڈمی ایوارڈ ہیں، اور بھی انہوں نے کافی ایوارڈ جیتے ہیں۔ چبورجی ان لاہور از ون آف دا فیمس مونومنٹ، یادگار ہے بلانگنگ ٹو مغل پیریڈ، مغل دور کی۔ اٹ واز رپورٹڈلی بلڈ ایز اے گیٹ وے ٹو بیوٹیفل گارڈن بلڈ فار پرنسس زیب النساء۔ کویسچن تھا جی یہ زیب النساء کون ہے؟ تو ڈاٹر آف اورنگزیب عالمگیر تھیں یہ۔ وچ آف فالوئنگ از ناٹ نیسیسری فار اسٹینڈ الون کمپیوٹر، یعنی کہ یہ ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو نہ بھی ہو تو کمپیوٹر چل سکتا ہے؟ ہارڈ ڈسک کے بنا نہیں چل سکتا، آپریٹنگ سسٹم کے بنا یعنی ونڈو کے بنا نہیں چل سکتا، ریم کے بنا نہیں چل سکتا، لین کارڈ البتہ اس کے بنا چل جاتا ہے کمپیوٹر، یعنی کہ انٹرنیٹ کے بنا۔ اس کے لیے کارڈ جو یوز ہوتا ہے لین کارڈ اس کو کہتے ہیں۔ لیڈ کس چیز کی ایبریویشن ہے؟ تو لیڈ ایبریویشن ہے لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ کی۔ اس میں آڈ کون سا ہے؟ آڈ یہ بڑے اہم سوال ہے، یہ سمجھنا ہے۔ آڈ یہ بڑے کویسچن آئیں گے کہ جی آڈ کون سا، وچ ون دا فالوئنگ از آڈ ون۔ آڈ کا مطلب صرف طاق ہی نہیں ہوتا، آڈ اس کو بھی کہتے ہیں جو باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ ریم، روم، ہارڈ ڈسک، کیشے۔ ریم رینڈم ایکسیس میموری، ریم ریڈ اونلی میموری، ہارڈ ڈسک اور کیشے۔ جو ہارڈ ڈسک ہے وہ کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ کیونکہ اس کا ڈیٹا کمپیوٹر آف ہونے کے بعد بھی سٹور رہتا ہے، تو سٹوریج کی بنیاد پر جو ہے نا ہارڈ ڈسک، باقی سب کا ڈیٹا جب کمپیوٹر ریسٹارٹ ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اور اس لیے یہ تھوڑی آڈ ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ کوڈ نیم گیون، جو کوڈ نیم گیون دیا گیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ نیوی سیلز آپریشن، جس میں کیا کیا گیا تھا؟ اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں جو ہے وہ ایلیمینیٹ کر دیا گیا تھا، ان کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا، تو وہ نیپچون اسپیئر اس کا نام رکھا گیا تھا۔ پیڈاگوجی از اے سائنس آف ٹیچنگ، پیڈاگوجی جو ہے وہ ٹیچنگ کی سائنس کو کہتے ہیں۔ بہت اہم کویسچن ہے، بہت دفعہ ریوائز ہوگا۔ ورلڈ اکنامک فورم، یہ سوری FORUM ہونا چاہیے یہاں پہ، وچ ہولڈ اٹس اینول سیشن ان دیووس سوئٹزرلینڈ، واز فاؤنڈیڈ بائی شواب کلاز۔ ٹھیک ہے، کویسچن تھا کہ اس کا فاؤنڈر کون تھا؟ شواب کلاز تھا۔ ورلڈ اکنامک فورم
اور ہر سال اس کا سیشن جو ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ڈیووس میں. یہ بھی سوال ایک دفعہ آیا ہوا تھا کہ اس کا سیشن کہاں ہوتا ہے، جبکہ اس کا ہیڈ کوارٹر ڈیووس میں نہیں ہے، اس کا سیشن ہر سال ڈیووس میں ہوتا ہے. تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے. رائٹ ٹو ووٹ گیون ٹو وومن ان سوئٹزرلینڈ 1971 میں دیا گیا تھا. اور لیننگ ٹاور آف پیسا جو ہے، جھکا ہوا مینار، وہ اٹلی میں ہے. یوتھانٹ جو تھے پہلے ایشین تھے جو کہ سیکرٹری جنرل بنے یونائٹڈ نیشن کے. وہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ میانمار. اور میانمار کا پرانا نام کیا تھا؟ برما. اور یہ کب چینج ہوا تھا؟ 1989 میں. یہ تینوں کویسچن آتے ہیں. اور کون سا وہ دریا ہے جہاں پر بغلے ہار ڈیم انڈیا بنا رہا ہے؟ وہ چناب ہے. اور ہاؤ مینی ایکڑ، کتنے ایکڑ ہوتے ہیں ایک ہیکٹر میں؟ تو وہ 2.47 ہے. لیکوڈ دیٹ ایویپوریٹ کوئکلی آر نون ایز وولٹائل. جو کوئکلی جو ہے وہ ایویپوریٹ، بخارات بن جاتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں جناب؟ وہ جو لیکوڈ ہیں وولٹائل ہوتے ہیں. اگر ایک شپ ٹریول کرتی ہے فریش واٹر سے سی یا اوشن، سمندر کی طرف، تو وہ لٹل ہائر رائز ہوگی. یہ بات اس لیے سمجھنے کی بھی ہے کہ جب ڈیڈ سی ہے، اب اس میں بھی چونکہ بہت زیادہ نمکین پانی ہے اور بہت زیادہ کثافتیں ہیں، تو اس میں بھی بندہ تیرتا رہتا ہے، مطلب بندہ کوئی چیز نہیں اس میں ڈوبتی، اس لیے اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں. اسی لیے جب فریش واٹر سے شپ جاتا ہے تو ہمیشہ، چونکہ سمندر اتنے کثیف باقی تو نہیں ہے لیکن کثیف ہیں، اور جتنی کوئی چیز کثیف ہوتی ہے اتنا اس چیز میں ڈوبنے کے چانس کم ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ جہاز تھوڑا سا اوپر آئے گا. Which one of the following fruit or vegetable is good source of potassium? Banana جی سب سے اچھا سورس ہے. Which is the chemical name of bleaching powder? Calcium hypochlorite. بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، بہت دفعہ ریپیٹ ہوگا. Which country expelled PLO Palestine Liberation Organization؟ یہ 1964 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. 1970 میں جارڈن یعنی اردن نے جو ہے ان کو ایکسپیل کر دیا تھا اپنے کنٹری سے. کرسٹوفر لی وہ بندہ ہے جس نے قائد اعظم کا رول پلے کیا تھا جناح فلم میں، جو کس نے ڈائریکٹ کی تھی؟ جمیل ذیلوی نے. آسکر ایوارڈ کا دوسرا نام اکیڈمی ایوارڈ بھی ہے. اس کا سلم ڈاگ ملینئر جو تھی، اس میں جو وکاس جو ریٹن تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ سلم ڈاگ ملینئر وکاس سواب نے لکھی تھی. ریئل نیم آف فیمس پاکستانی ایکٹر سنتوش کمار کیا تھا جی؟ سید موسیٰ رضا. یہ 50s اور 60s کے ہیرو تھے سید موسیٰ رضا جو ہے. اچھا، وچ گرین ہاؤس گیس؟ گرین ہاؤس گیس کون کون سے ہیں جی؟ میتھین آتی ہے، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ آتی ہے. تو ان میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کا ایفیکٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے. گرین ہاؤس پہ ہم انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو بھی بنائیں گے بہت جلد. COP 20 واز ہیلڈ ان لیما. COP یہ کلائمیٹ کی کچھ کانفرنس ہیں. آپ نے COP 24 25 اس وقت چل رہی ہیں. آپ کو تین جو ہے نا ان کے مطلب لازمی پتہ ہونا چاہیے، جو اس سال ہوگی، جو اگلے سال ہوگی، اور جو اس سے پچھلے سال ہوئی تھی. ان تینوں کے متعلق اپنی انفارمیشن لکھ کے رکھ لینی ہے. اس کے بعد جی فالوئنگ اسپیشی از انڈیمک ٹو پاکستان. انڈس ریور ڈولفن جو ہے وہ اسپیشلی پاکستان میں انڈس ریور کے اندر پائی جاتی ہے. اس طرح بلائنڈ ڈولفن ہے جو کہ گینجز ریور، جو ریور گنگا ہے انڈیا میں، وہاں پہ پائی جاتی ہے. دا موسٹ illegally traded animal in the world is pangolin. پینگولین جو ہے وہ صرف ساؤتھ پول میں ہوتے ہیں. تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ illegally ٹریڈ کیا جانے والا جانور ہے. مسٹر اینڈ مسز ساجد have 7 daughters. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کویسچن ہے. ہر ڈاٹر کا ایک بھائی ہے. واٹ از ٹوٹل نمبر آف پرسنز ان فیملی؟ تو ظاہری بات ہے وہ 10 بنے گی. کیوں؟ کیونکہ 7 بہنیں ہیں تو سب کا ایک بھائی ہے. ایک بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، اور سب کا ایک ہی بھائی ایکچولی. تو 8 اور 2 وہ پیرنٹس، ان کے 10 بندے بنتے ہیں. 5 کار جو ہیں وہ بمپر ٹو بمپر پارک کی گئی ہیں. اب بتائیں کہ کتنے بمپر آپس میں ٹچ ہو رہے ہوں گے؟ پہلی اور آخری کا بمپر آپس میں ٹچ نہیں ہوگا، تو باقی آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. 8 بمپر ٹچ ہوں گے. اگر آصف جو ہے ایک قطار میں کھڑا ہے اس طریقے سے کہ وہ 6ٹھی پوزیشن میں ہے، اگر دونوں طرف سے آپ دونوں میں سے کسی سائڈ سے بھی آپ گنیں گے تو وہ ٹوٹل بندے کتنے سے قطار میں؟ 11. اچھا جی، مارچ 2015 میں یونائٹڈ نیشن نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پاکستان کا جو کانٹیننٹل شیلف ہے اس کو 200 ناٹیکل مائل سے 350 ناٹیکل مائل کر دیا گیا. پاکستان نے اس کی ریکویسٹ کب سینڈ کی تھی؟ یہ کویسچن ہے. تو یہ اپریل 2009 میں کی گئی تھی. اچھا جی، ناٹیکل مائل میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ یہ آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیں. اس کے بعد میں بھی کویسچن آئے گا PPSC میں. جی 56 ہے. دا پروویژن آف 21st امینڈمنٹ جو تھی 21st امینڈمنٹ وہ کتنا عرصہ رہی تھی؟ وہ 2 سال کے لیے رہی تھی.
फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कौन है जी? शाह महमूद कुरैशी। करंट क्वेश्चन है, करंट का जवाब आप जो है ये तो मैंने बता दिया। खैर, करंट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन है? और ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। रेशमा जो है वो एक लेजेंडरी फोक सिंगर थी और वो कैंसर से उनका इंतकाल हो गया था लाहौर में। कब? नवंबर 2013 में। फेमस टीवी ड्रामा वारिस वाज इंतहाई अहम सवाल, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। अमजद इस्लाम अमजद ने ड्रामा वारिस लिखा था। 5वीं हार्ट ऑफ एशिया मिनिस्टर मीटिंग का क्वेश्चन था उस वक्त। हार्ट ऑफ एशिया मिनिस्टर मीटिंग भी आप देखेंगे कि मतलब इस साल कहाँ पे, पिछले साल कहाँ पे हुई है, तो ये ज़रूर आपको देखना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़, अब ये भी करंट का क्वेश्चन है। ये जो करंट के क्वेश्चन है आप इनके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि आपका भी रिवाइज हो जाए और इस तरीके से आप जो है हमारे साथ कनेक्ट रह सकें। अच्छा जी, व्हाट वाज द रैंक ऑफ फॉरेन मिनिस्टर? जो फॉरेन मिनिस्टर थे गौहर अयूब खान, उन्होंने जब आर्मी को छोड़ा था तो उनका रैंक क्या था? कैप्टन था। और हु वाज द अमेरिकन एम्बेसडर हु अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट जिया उल हक डाइड इन एयर क्रैश इन 1988? तो वो ऑर्डिनल राफेल थे जो कि उस त्यार हादसे में इनके साथ ही हलाक हो गए थे। सलाउद्दीन कादर चौधरी जो थे उनको बांग्लादेश में फांसी दे दी गई थी। उनके फादर जो फजल कादर थे वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में पाकिस्तान में सर्व कर चुके हैं। वो कौन से हैं जी? मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। कमरान बारादरी एक ओल्डेस्ट मुगल यादगार है, वो कहाँ पे है? लाहौर में है। कमरान का क्वेश्चन ये है कि कमरान कौन था जी? कमरान बाबर का बेटा था और हुमायूं का स्टेप ब्रदर था। द यंगेस्ट सन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह वॉज एलिवेटेड एज महाराजा कौन सी एज में? 5 साल की उम्र में। नाम क्या है? दुलीप सिंह। खुदादाद खान जो थे वो एक साउथ एशियन सोल्जर थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर और उनको मिलिट्री अवार्ड, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड यानी विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। उन्होंने कहाँ पे ये जंग लड़ी थी? ये उन्होंने बेल्जियम में लड़ी थी। क्वेश्चन था ये कहाँ पे हुई है? बेल्जियम में। डिसॉय नेशनल पार्क एक बहुत शानदार नेशनल पार्क है जिसको हाईएस्ट प्लाटियो यानी कि मुर्तफा पर है। मुर्तफा वो चीज़ होती है जो जगह ऊपर होती है और बिल्कुल फ्लैट होती है, यानी कि थोड़ी ऊपर उठी होती है पहाड़ की तरह, लेकिन ये ऊपर से फ्लैट होती है, पहाड़ की तरह नुकीली नहीं ऊपर से होती। वर्ल्ड विद एन एवरेज एलिवेशन, जिसकी ये एवरेज एलिवेशन है 4114 मीटर। और ये कहाँ पे है? गिलगित बल्तिस्तान। और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? स्कर्दो। जीटी रोड का मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड है। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पंजाब की कितनी है? 9 है। और राजनपुर जो है वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिहाज से लोएस्ट है। तो ये राजनपुर का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में खास एरिया में। तो क्योंकि इनकी आबादी की निस्बत जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है। लाल सुनहरा नेशनल पार्क कहाँ पे है जी? बहावलपुर में है। हिंगोल नेशनल पार्क जो है मकरान डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में। और किस लिए वो फेमस है? मड वॉल्केनोज है। फॉकलैंड आइलैंड बहुत अहम क्वेश्चन, जिसका दूसरा नाम मालविनस आइलैंड है। और दीज आर डिस्प्यूटेड बिटवीन यूके एंड अर्जेंटीना। यूके और अर्जेंटीना के दरमियान इसका डिस्प्यूट चल रहा है। ग्रासलैंड लोकेटेड इन अर्जेंटीना आर नोन एज पम्पास। हर कॉन्टिनेंट में ग्रासलैंड्स हैं और हर एक में तकरीबन उनका नाम डिफरेंट है और हर तमाम वो इम्पोर्टेंट भी हैं। आप ज़रूर उनको जो है वो सर्च करें। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसको जबल तारक भी कहते हैं, वो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से मिलाती है। ताज महल जो है वो यमुना यानी कि जमुना के किनारे पे है, दरिया जमुना के। और कैपिटल ऑफ कोसोवो, कोसोवो एक मुस्लिम स्टेट है, प्रिस्टीना यूरोप के अंदर छोटी सी। यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड है जी 100 मीटर, और वो कहाँ का था? सवाल ये था, तो वो जमाइका का था। डेट्रॉइट यूएसए एक शहर है, एक जगह है, तो वो स्पेशली किसके लिए मशहूर है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि कारों की इंडस्ट्री के लिए। फैज़ अहमद फैज़ और एदी को 2 वाइज शख्सियात हैं पाकिस्तान की जिनको लीलन पीस अवार्ड मिला है। एक को 1962 में मिला है और एक 1988 में मिला है। दोनों के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग जो थी ऑन द सीलिंग्स ऑफ सिस्टाइन चैपल, एक चैपल यानी कि गिरजाघर टाइप है वेटिकन सिटी में इटली के अंदर, तो उसकी छत पे जो पेंटिंग है वो किसकी है? माइकल एंजेलो की है। अहम क्वेश्चन है। माइकल एंजेलो था एक इटालियन जो पेंटर था। पाकिस्तान एंड इंडिया फर्स्ट एग्री टू कंपोजिट डायलॉग, 2 तरफा डायलॉग पहले 1997 में इसके मुतल्लिक जो है वो पेश रफ्त हुई थी। अच्छा जी, किसने कहा है? ये अब कुछ 3 सवाल ऐसे हैं जो कि प्योरली PMS में आए हुए हैं, इससे पहले ना देखे गए ना बाद में कभी देखे गए। खैर, राइट इज़ अ रीजनेबल क्लेम
یہ کس نے کہا ہے جی؟ رائٹ از دا ریزنیبل کلیم ریکگنائزڈ بائی سوسائٹی اینڈ انفورس بائی اسٹیٹ. یہ بوسن کویت ہے. یہ ایکچولی بوسنکویت جو ہے یہ انگلش ہیں، اور یہ سوال جو ہے یہ بیسیکلی پولیٹیکل سائنس کا ہے. اور who among the following argues that the fault line of civilization is breeding ground of the conflicts in the century? سمیول ہنٹنگٹن. یہ چلو اس اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے سوال نہیں ہے، لیکن سمیول ہنٹنگٹن کی کلیش آف سویلائزیشن کی کتاب ہے، اس کا بہت زیادہ کویسچن آتا ہے. زیرو سم گیم ایز امپلائڈ بائی دا سپورٹرز آف دا گیم تھیوری assume that loss of one party is gain of other party. زیرو سم گیم کا یہ مطلب ہے کہ ایک کا جو گین ہوتا ہے وہ دوسرے کا لاس ہوتا ہے. یہ ایکچولی کانسیپٹ تھا جو لوگ ٹریڈ کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے جی اگر ٹریڈ سے ایک کو منافع ہوگا تو دوسرے کو گھاٹا ہوگا. تو ایکچولی یہ زیرو سم گیم ہے، ٹوٹل زیرو ہی رہتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کے آرگومنٹس تھے جو کہ ٹریڈ کے خلاف تھے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہیبرٹ سائمن جو ہے اس نے کہا تھا کہ آئیڈینٹیفائڈ 4 بیسک موٹیویشنز آف سب آرڈینیٹ. جو متحد ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں سپیریئر کو. وچ ون آف دا فالوئنگ از ناٹ ون آف دیم. کوئی ایک وجہ ہے، باقی تو تینوں ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایک ہے جو اس نے نہیں وجہ مینشن کی ہوئی. تو وہ کون سی ہے؟ تو وہ ہے سوشل ڈسائر. میسلوز نیڈ ہیرارکی تھیوری ریلیٹڈ ٹو موٹیویشن. یہ بھی کویسچن پی ایم ایس میں آیا ہے، اس کے علاوہ یہ کویسچن ریپیٹ نہیں ہوا. اور اب ایک بڑا اہم کویسچن ہے، مین از بائی نیچر اے پولیٹیکل اینیمل، اور کہیں کہیں پر اس کو سوشل اینیمل بھی لکھا گیا ہے. اور یہ کس نے کہا تھا؟ ارسطوٹل نے، یعنی ارسطو نے. ڈیورنگ دا برٹش رول، برٹش راج کے دوران صرف ایک برطانیہ کا بادشاہ تھا جس نے دربار لگایا تھا دلی میں. اس کا نام کیا ہے؟ جارج 5. اور یہ جارج 5 ہی وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہ کے دوران بنگال جو ہے اس کی تقسیم، اس کو ختم کر دیا، اس کی تنسیخ کر دی گئی تھی 1911 میں. رامسار کنونشن جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے تمام قوموں کے لیے، تمام نیشنز کے لیے، اور ایک انٹرنیشنل کوآپریشن فار کنزرویشن آف وائز یوز آف ویٹ لینڈ. The convention was adopted in 1971 in رامسار. کویسچن ایکچولی یہ تھا کہ جو رامسار ہے وہ کون سے کنٹری میں ہے؟ تو وہ ایران میں ہے. فیس بک کب لانچ ہوئی تھی؟ 2004 میں. فیمس اردو پوئٹ مصطفیٰ زیدی جو تھے وہ بائی پروفیشن ایک سول سرونٹ تھے، اور پروین شاکر جو تھیں وہ بھی بائی پروفیشن ایک سول سرونٹ تھیں. اور 1942 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور 1994 میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا صرف 42 سال کی عمر میں. آرٹیکل 257 جو ہے وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا، وہ جموں اور کشمیر کے ریلیٹڈ ہے. تو اس آرٹیکل کے مطابق جب جموں اینڈ کشمیر ایکسیڈ کیا جائے گا پاکستان کے ساتھ، اس کا جو ہے وہ علاق ہو جائے گا، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کے بعد پیپل آف کشمیر جو ہیں ان کو ڈٹرمن کرنے دیا جائے گا کہ وہ کس قسم کا ریلیشن شپ چاہتے ہیں اسٹیٹ کے درمیان اور کشمیر کے درمیان، یعنی کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے درمیان. پانی پت کی بہت مشہور لڑائی، پانی پت ایک مقام ہے انڈیا میں، اور یہ بابر اور ابراہیم لودھی کی ہوئی تھی جنگ. کب ہوئی تھی؟ 1526 میں. اور انڈیا جو ہے اس نے اپنا جو نیوکلیئر ڈیوائس ہے اس کو ٹیسٹ کب کیا تھا؟ پہلی دفعہ 18 مئی 1974 کو. اور HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایک انڈیکیٹر ہے ڈیولپمنٹ کا یا ویل بینگ کا. از دا برین چائلڈ آف محبوب الحق، پاکستانی اکانومسٹ ہیں جناب. انہوں نے یہ جو ہے انڈیکس بنایا تھا جس کی مدد سے آج پوری دنیا میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کو میجر کیا جاتا ہے. زمبابوے جو ہے اس کا پرانا نام ساؤدرن روڈیشیا ہے، اور اس سے تھوڑا سا اگر اوپر جائیں تو ایک کنٹری ہے ناردرن روڈیشیا. آپ نے بتانا ہے کہ ناردرن روڈیشیا کا نیا نام کیا ہے. اور ہارٹ پیس میکر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نہ وہ ہارٹ بیٹ کو انکریز کرتا ہے نہ ڈکریز کرتا ہے، بلکہ وہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو اب کوئز کی طرف چلتے ہیں جی. آج 5 کوئز ہیں اور اسی پیپر میں ہیں. دا ینگسٹ سن آف مہاراجہ رنجیت سنگھ، جو مہاراجہ بنایا گیا تھا 5 سال کی عمر میں، اس کا نام کیا ہے؟ انڈیا نے ٹیسٹ جو کیے تھے اپنے فرسٹ نیوکلیئر ڈیوائس وہ کب کی تھی؟ ارجنٹینا کے اندر جو گراس لینڈ لوکیٹڈ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور امریکن امبیسڈر جو ضیاء الحق کے ساتھ جس کا انتقال ہو گیا تھا وہ کون تھے؟ اور رائٹ ٹو ووٹ وومن کو کب دیا گیا سوئٹزرلینڈ میں؟ تھینک یو ویورز، آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.